سورہ مریم 6 رکوعات اور 98 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مریم کا نمبر 19واں ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی ہے۔ اس صورت میں ماں بیٹے کا تذکرہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا رد ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں دیگر انبیاء کا ذکر ہے، جہنم، قیامت کا ذکر کیا گیا، اور تمہیداً شروع میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد کے متعلق مولا علی فرماتے ہیں کہ دعا مانگو۔ آپ دعا بھی فرماتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ اور بہت سے مفسرین کرام نے ان الفاظ کو، ان حروف مقطعات کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ جب انہوں نے دعا کی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے رب، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے فضل خاص سے وارث عطا کر۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، جس کا نام بھی خود اللہ رب العزت نے تجویز فرمایا۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحییٰ بڑی اچھی صفات کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی، جس دن وہ مرے، جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور ان دنوں پر بھی سلامتی۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، اور حضرت مریم نے جب ان کو تنہائی میں دیکھا تو کہنے لگیں، اگر تجھ میں ذرہ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، مجھے تو آج دن تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں، پھر بیٹا کیسے ہو؟ میں بدکار نہیں۔ فرشتے نے کہا، حکم الہی سے آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ظاہری اسباب کے بغیر ہو، اور وہ بچہ اللہ کا ایک نشان ہوگا۔ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام یہ کہنے لگیں، کاش میں مر چکی ہوتی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھے بھول بھلا چکے ہوتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ غم نہ کرو، یہ کھاؤ
پیو اور اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھو۔ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو کہو نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے کلام نہ کرو۔ لوگوں نے جب حضرت مریم کی گود میں ایک بچہ دیکھا تو انہوں نے تانے اور الفاظوں کے تیر برسا دیے، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو نے یہ کتنا بڑا حادثہ رونما کر دیا۔ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ جو گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ اس سے پوچھو یہ کلام کرے گا۔ تو قوم کہنے لگی یہ دودھ پیتا بچہ، گود میں موجود بچہ کیسے کلام کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے پھر کلام کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے اپنے الہ ہونے کی تردید کی، عقیدہ تثلیث، عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی، کہنے لگے میں اللہ کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کن فیکون کے کرشمے کے طور پر ظاہر ہوئے۔ اور ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہے اور اسی کے بتائے گئے رستے سیدھے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے درس توحید دیا اپنے چچا آزر کو، کہا یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کچھ کام آتے ہیں، ان کی پوجا نہ کرو، میرے پاس علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس علم ہے، جس کا تمہیں علم نہیں میری پیروی کرو تاکہ میں سیدھا رستہ دکھاؤں، شیطان کی پرستش نہ کرو۔ تو ان کا چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا ابراہیم اگر تم ہمارے بتوں کی توہین اور تنقید سے باز نہ آئے تو لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم تجھے رجم کریں گے، سنسار کر دیں گے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جلیل القدر رسولوں کا ذکر کیا، جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منکرین آخرت کا زہم جو ہے اس کو باطل قرار دیا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آخرت کا منکر کہتا ہے کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کر لیا جاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو یاد نہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کا سمپل تھا، نہ نمونہ، نہ ماڈل، اللہ نے اسے پیدا کیا، اب تو اس کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے، اس کو ہم ضرور پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت، جو کہ سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، جو اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور یہ بہت بےہودہ بات کرتے ہیں۔ ان کی اس بےہودہ بات پر قریب ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ ان کی یہ سخت اتنی بےہودہ بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑیں۔ یہ اللہ کے ساتھ جب کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے
اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید کو آپ کی زبان میں اے حبیب اتار کر آسان کر دیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اور آخر میں فرمایا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں جن کا آج نہ کہیں نشان ملتا ہے اور نہ تم ان کی آہٹ کو سن سکتے ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔